بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم عزیز طلبہ و طالبات۔ آج ہم کریں گے 11ویں جماعت اسلامیات روزے کا مفہوم اور اس کی اہمیت تفصیل سے بیان کریں، نیز اس کے روحانی اجتماعی اور اخلاقی فوائد بیان کریں۔ تو اگر آپ چینل پہ نئے ہیں یا ابھی تک آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے جا کر مہر اجالا اکیڈمی کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ میں لگے ہوئے بیل کے آئیکن کو پریس کرنا ہرگز نہ بھولیے گا، تاکہ آپ کو اس طرح کی ویڈیوز وقتاً فوقتاً ملتی رہیں اور آپ اس سے استفادہ کر سکیں اور اپنے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کریں تاکہ وہ بھی اس سے فائدہ اٹھائیں۔ تو یہاں سے اسٹارٹ کرتے ہیں۔ ہم ارشاد باری تعالیٰ ہے، قرآن آیت ہے، میں نے جنوں اور انسانوں کو اس کے سوا اور کسی غرض کے لیے پیدا نہیں کیا کہ وہ میری عبادت کریں۔ عبادت کا مفہوم، عبادت کا لفظ عبد سے نکلا ہے۔ عبد کے معنی بندے اور غلام کے ہیں، اس لیے عبادت کے معنی بندگی اور غلامی کے ہوئے ہیں۔ ہم اللہ کے بندے ہیں، اگر ہم اللہ کی خدمت اس کا بندہ بن کر کریں اور اس کے ساتھ اسی طرح پیش آئیں جس طرح آقا کے ساتھ پیش آنا چاہیے تو یہ بندگی اور عبادت ہے۔ یہ عبادت کا اصلی مفہوم ہے اور اسلام کا اصل مقصد مسلمان کو ایسا ہی عبادت گزار بندہ بنایا ہے۔ اس فرض کے لیے اسلام میں چند ایسی عبادتیں فرض کی گئی ہیں جو انسان کو اس سے بڑی عبادت کے لیے تیار کرتی ہیں، اور ان خاص عبادتوں کو فرض عین قرار دیا گیا ہے اور انہیں ارکان دین یعنی دین کے ستون کہا گیا ہے، اور ان خاص عبادتوں کا ایک اہم ستون اور فریضہ روزہ ہے۔ قرآن مجید میں ارشاد ہوا ہے، پس تم میں سے جو شخص اس رمضان کے مہینے کو پالے وہ ضرور پورے مہینے کے روزے رکھے۔ روزے کا لغوی معنی، لغت عربی میں روزے کو صوم کہتے ہیں، اس کا مطلب روکنا، چپ رہنا، برداشت کرنا اور صبر کرنے کے ہیں۔ روزے کا شرعی مفہوم، شرعی اعتبار سے روزے سے مراد کلی طور پر طاعت امیر سے پائی جاتی ہے۔ شریعت میں صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک بھوکا رہے اور اپنی خواہشات نفس کو روکنے کا نام روزہ ہے۔ اس طرح کے اپنے ہیڈنگز لگانی ہیں۔ روزہ کی فرضیت، قرآن مجید میں روزے کی فرضیت کا ذکر ہے، اس سے رمضان کے روزے مراد ہیں۔ سورہ بقرہ رکوع 23 آیت نمبر ڈالیں گے، میں تفصیل سے ساتھ صوم رمضان اور اس کے متعلق چند ضروری مسائل بیان کیے گئے ہیں، وہاں سے بھی آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں۔ اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں جس طرح تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ رمضان کا مہینہ وہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا، جو لوگوں کے لیے ہدایت ہے، اور اس میں ہدایت کی کھلی نشانیاں ہیں، اور یہ حق و باطل کے درمیان فرق کر دینے والی کتاب ہے۔ بس تم میں سے جو شخص اس مہینے کو پائے تو اس کو لازم ہے کہ اس کے روزے رکھے، اور جو بیمار ہو یا مسافر ہو وہ گنتی کے 2 سے 3 دن پورے کر لیں۔ ہر عاقل اور بالغ مسلمان مرد اور عورت پر روزہ رکھنا فرض ہے۔ روزہ ان 3 صورتوں میں فرض نہیں ہے۔ نمبر 1، وہ مرض جس کو ہلاک ہو جانے پر یا مرض بڑھ جانے یا دیر سے اچھا ہونے یا تندرست کو بیمار ہو جانے کا گمان ہو۔ نمبر 2 ہے کہ مسافر جبکہ اس سے غیر معمولی تھکان یا مشقت بڑھ جائے ورنہ روزہ رکھنا افضل ہے۔ نمبر 3، حاملہ اور دودھ پلانے والی عورت جس کو اپنی جان یا بچے کے ہلاک ہو جانے کا صحیح اندیشہ ہو۔ نمبر 4 ہے شیخ فانی یعنی ایسا بوڑھا مرد یا عورت جو بڑھاپے اور کمزوری کی وجہ سے روزہ نہ رکھ سکتا ہو تو ہر روز کے بدلے اس کو ایک مسکین کو پیٹ بھر کھانا کھلانا اس پر واجب ہے۔ روزے کی اہمیت، روزہ ایک نہایت ہی اہم عبادت ہے۔ انسان کی نفس کی صفائی اور تقویٰ کے حصول میں اس کا بڑا دخل ہے۔ اس کا منکر، کافر اور ترک کرنے والا سخت فاسق اور گناہ گار ہے۔ اہمیت کا اندازہ، روزے کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہے، روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کا بدلہ دوں گا۔ اہمیت کی وجہ، اس کی اہمیت کی وجہ کیا ہے؟ روزے کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہے، روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کا بدلہ دوں گا۔ اہمیت کی وجہ یہ کہ روزے کی اس قدر اہمیت کی وجہ یہ ہے کہ تمام فرض عبادتوں میں روزہ ہی ایک ایسی عبادت ہے کہ انسان کے دل میں اگر خوف نہ ہو تو وہ سب کچھ کھا پی کر بھی لوگوں کے ساتھ متقی اور پرہیزگار بنا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، جس نے رمضان کے روزے محض اللہ کے لیے ثواب سمجھ کر رکھے اس کے سب پہلے گناہ بخش دیے گئے ہیں۔ احادیث مبارکہ کی روشنی میں روزے کی اہمیت، اسلامی عبادت میں روزے کو بڑی اہمیت حاصل ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہر چیز کی زکوٰۃ ہے اور بدن کی زکوٰۃ روزہ ہے۔ ارشاد نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے کہ روزہ ڈھال ہے اور دوزخ سے حفاظت کا مضبوط قلعہ۔ ایک اور جگہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، روزہ دار کے منہ کی بو خدا کے نزدیک مجھ سے بہتر ہے۔ روزے کے آداب کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے جھوٹ بولنا اور جھوٹ پر عمل کرنا ہی نہ چھوڑا تو اس کو کھانا پینا چھوڑ دینے کی اللہ کو کوئی چاہت نہیں۔ صرف کھانا پینا چھوڑ دینے کا نام روزہ نہیں ہے، اصل روزہ تو یہ ہے کہ آدمی بیہودہ اور بیکار باتوں اور شہوانی گفتگو سے بچے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک مقام پر فرمایا، جب تم میں سے کسی کا روزہ ہو تو اپنی زبان سے
برے کلمے یا گالیاں نہ دے، گلا پھاڑ کر بھی نہ بولے، نہ کسی سے جھگڑا کرے، بلکہ اگر کوئی دوسرا شخص اس سے لڑائی کرے تو کہہ دے بھائی روزے میں ہوں، تم سے لڑنا نہیں چاہتا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص رمضان کا ایک روزہ بھی بلا عذر شرعی چھوڑ دے، مدت العمر روزے اس کی تلافی کے لیے رکھے، تب بھی اس ایک روزے کی کمی پوری نہ ہوگی۔ روزے کی فضیلت۔ قرآن کریم میں رمضان المبارک کو عبادت صیام کے لیے مختص کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کی حکمت یہ ہے کہ نزول قرآن کا مہینہ اللہ تعالیٰ کی خصوصی رحمتوں اور انوار و تجلیات کے نزول کا مہینہ ہے۔ حدیث پاک کی روح سے اس میں نیکیوں کا اجر و ثواب عام ایام کے مقابلے میں 70 گنا زائد عطا کیا جاتا ہے۔ گویا یہ مہینہ نیکیوں کے لیے موسم بہار ہے۔ اس میں محرکات شر یعنی شیاطین کو بھی مقید کر دیا جاتا ہے اور جنت کے تمام دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ ایک روایت میں ہے کہ رحمت کے تمام دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ نماز تراویح۔ اس مبارک مہینے میں نیک اور صالح طبیعتیں عبادت اور اطاعت پر آمادہ ہوتی ہیں، اس لیے اس میں رات کو نماز تراویح میں ختم قرآن کو سنت مؤکدہ قرار دیا گیا ہے۔ اعتکاف۔ عشرۂ آخر میں اعتکاف کی اجازت کا حکم دیا گیا ہے، جو سنت مؤکدہ علی الکفاریہ ہے، یعنی اگر کسی محلے یا بستی میں بھی کوئی بھی اسے ادا نہ کرے تو سب گناہ گار ہوں گے۔ اعتکاف ایک ایسی بات ہے جس میں انسان سب سے کٹ کر ہو اور مکمل یکسو ہو کر 10 روزہ اللہ کے ذکر و فکر میں مشغول رہتا ہے۔ حدیث میں آیا ہے کہ جس نے رمضان کے آخری 10 دن اعتکاف کیا وہ ایسا ہے جس نے 2 حج اور 2 عمرے کیے۔ صدقہ فطر اور عید الفطر کا مبارک دن۔ اسی ماہ مبارک کے اختتام پر صدقہ فطر کا فدیہ بھی ہر مسلمان پر واجب قرار دیا ہے، جو ہر شخص پر اس کے اپنے اور زیر کفالت کی جانب سے ادا کرنا لازم ہے، اور اس کے اختتام پر عید الفطر کا متبرک دن اجتماعی عبادت کے ساتھ عطا کیا گیا ہے۔ روزوں کی اقسام۔ علماء کرام نے روزے کو 3 حصوں میں تقسیم کیا ہے: فرض روزہ، نفلی روزہ، واجب روزہ، اور رمضان مبارک کے روزے تو فرض ہوتے ہیں۔ واجب روزے وہ ہوتے ہیں جو کوئی اپنے اوپر خود واجب کر لیتا ہے یا کسی مشکل کے وقت اس سے نجات پانے کے لیے روزے کو منت مانگتے ہیں۔ نفلی روزے مختلف مواقع پر رکھے جاتے ہیں، مثلاً شب برات، شب معراج، 12 ربیع الاول، 9 محرم، 10 محرم الحرام وغیرہ کو شعبان کے روزے بھی افضل و سنت ہوتے ہیں۔ روزے کے کچھ مسائل ہیں، ان کی ہیڈنگ ہے: وہ باتیں جو روزہ میں مکروہ ہیں، جیسے کہ روزے میں جھوٹ بولنا، غیبت کرنا، چغلی کھانا، گالی دینا، بیہودہ باتیں کرنا، کسی کو قصداً تکلیف پہنچانا، بلا عذر کسی چیز کا کھانا یا چبانا، عورت کا بوسہ لینا، گلے لگانا اور بدن کا چھونا۔ وہ باتیں جن سے روزہ نہیں ٹوٹتا: روزے میں بھول کر کھانا پینا، دانت میں اٹکی چیز نگل جانا بشرط یہ کہ چنے سے کم ہو، کلی کے بعد منہ میں تری رہ جاتی ہے اس کا نکل جانا، آنکھ میں دوا ٹپکانا، خود بخود کا ہو جانا اگرچہ منہ بھر کر نہ ہو۔ وہ امور جن سے صرف قضا واجب ہوتی ہے، روزے میں مندرجہ ذیل امور سے صرف قضا واجب ہوتی ہے۔ نمبر 1 اس خیال سے کہ ابھی صبح صادق نہیں ہوئی ہے، کھایا پیا، بعد میں معلوم ہوا کہ صبح ہو چکی ہے تو روزہ نہ ہوا اور قضا لازم ہے۔ نمبر 2 ہے کہ دن میں کھانے پینے پر مجبور کیا گیا اگرچہ اپنے ہاتھ سے کھایا اور قضا لازم ہے۔ نمبر 3 یہ سمجھ کر روزہ افطار کر لیا کہ سورج غروب ہو چکا تو قضا لازم ہے۔ نمبر 4 بھول کر کھانے پینے کے بعد یہ خیال کر کے روزہ جاتا رہا، قصداً کھا پی لیا ہے۔ وہ صورتیں جن سے قضا اور کفارہ دونوں لازم ہیں: اگر کوئی انسان روزے کے دوران جان بوجھ کر کھا پی لیتا ہے تو اسے قضا اور کفارہ دونوں لازم ہیں۔ قضا میں 1 روزے کے بدلے 1 روزہ رکھنا واجب ہے اور کفارہ میں 1 کے بدلے مسلسل 60 روزے رکھنا ضروری ہے۔ روزے کے فوائد کیا ہیں؟ روزہ اسلامی وہ عبادت ہے جس کی عظمت و برکت و فوائد تمام عالم پر چھائے ہوئے ہیں۔ روحانی فوائد یہ کہ ابدیت کا احساس۔ سب سے پہلا فائدہ روزے کا یہ ہے کہ اس کے ذریعے سے انسانی شعور میں اللہ کی حاکمیت کا اقرار و اعتراف مستحکم ہوتا ہے، اور یہ شعور انسان کو اتنا ثابت قدم بنا دیتا ہے کہ احکام الہی کے سامنے روزہ دار اپنی آزادی اور خود مختاری سے دستبردار ہو جاتا ہے۔ روح کی پاکیزگی۔ روزہ دار جب نیت کرتا ہے کہ روزے کی حالت میں سارے منامت سے اجتناب کرے گا تو اس کے اندر ایک روحانی قوت پیدا ہو جاتی ہے جس کی وجہ سے وہ ریاکاری کی طرف بھی جاتا ہے، کیونکہ اس کی روح میں ایک سچائی پیدا ہو چکی ہوتی ہے، وہ ریاکاری کی طرف نہیں جاتا۔ جسمانی فوائد کے نظام ہاضمہ کی درستگی۔ شعبہ طب سے متعلق رکھنے والوں کا کہنا ہے کہ روزے سے انسانی جسم خصوصاً نظام ہاضمہ کو بڑی تقویت ملتی ہے۔ اس نظام کو سال میں 1 دفعہ آرام دینا لازمی ہوتا ہے، اور اس آرام کی وجہ سے اس میں ایک نئے سرے سے قوت پیدا ہوتی ہے اور وہ ایک نئی توانائی سے کام کرنے لگتا ہے۔ بیماریوں سے نجات۔ روزے سے جسم کی دیگر بیماریوں میں بھی کافی حد تک کمی واقع ہوتی ہے۔ انسان وقت سے ہر کام کرتا ہے، وقت کی پابندی کی وجہ سے اس میں چستی پیدا ہو جاتی ہے۔ نماز اور تراویح کی صورت میں اس کی جسمانی مشق بھی ہوتی ہے۔
جو انسانی صحت کے لیے بہت ضروری ہے۔ اخلاقی فوائد: تعمیر سیرت، روزہ رکھنے سے مندرجہ ذیل کیفیات انسانی صفات میں شامل ہو جاتی ہیں۔ نمبر 1 ہے کہ خدا کے عالم الغیب کا یقین۔ نمبر 2 ہے آخرت اور حساب کتاب پر مکمل یقین۔ نمبر 3 ہے فرض شناسی کا احساس۔ نمبر 4 ہے مادیت اور روحانیت کا انتخاب۔ یہ لانگ کوسچن ہے۔ نمبر 5 ہے خود کو احکام خداوندی کے معاملے میں آزاد نہ سمجھنا۔ یہ کیفیت جب روزہ دار میں پیدا ہوتی ہیں تو اس کی روح میں زبردست انقلاب پیدا ہو جاتا ہے۔ ضبط نفس: روزہ دار دراصل ایک تربیت ہے جس کا مقصد انسان میں نفس کو کنٹرول کرنا ہے۔ اس تربیت کے ضابطے کے لیے 2 خواہشات کو خاص طور پر منتخب کیا گیا ہے: بھوک و پیاس۔ جنسی خواہش: ان خواہشات پر قابو پا لینے سے انسان میں ضبط نفس کا مادہ پیدا ہوتا ہے۔ اجتماعی فوائد: اجتماعی احساس نیکی: روزہ اپنے اندر ایک زبردست اسلامی تقدس رکھتا ہے اور تمام مسلمان اس کا احترام کرتے ہیں کیونکہ ماہ رمضان در حقیقت خدا کا مہمان ہے اور اس مہینے میں مسلمان نیک کام کرتے ہیں اور یہ عمل انسان میں اجتماعی نیکی کا احساس پیدا کرتا ہے اور دلوں سے نفرتوں اور کدورتوں کو دور کر دیتا ہے۔ امداد باہمی: روزہ تمام انسانوں کو خواہ ان میں کسی حیثیت سے فرد ہو ایک سطح پر لے آتا ہے اور امیر غریب کی تفریق مٹا دیتا ہے۔ لوگ اپنی طرف سے زکوٰۃ، خیرات، صدقات وغیرہ نکالتے ہیں جس سے دوسرے غریب مسلمانوں کی امداد اور اعنات ہوتی ہے۔ امر بالمعروف و نہی عن المنکر: قرآن پاک میں مومنوں کی خوبی بتائی گئی ہے کہ جب وہ کوئی برا کام دیکھتے ہیں تو اس سے منع کرتے ہیں اور اچھے کام کی تلقین کرتے ہیں۔ رمضان مبارک میں یہ جذبہ مزید پروان چڑھتا ہے۔ تو یہ ہمارا کوسچن کمپلیٹ ہو گیا، لانگ کوسچن جو روزے سے متعلق تھا۔ آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہو تو مجھے ضرور بتائیں تاکہ پھر میں اس طرح کی دوسری ویڈیوز اپلوڈ کروں۔